کے ساتھ اپنا کراچی آپ کے ساتھ. گھر ہے اپنوں سے. اور ہمارا سیگمنٹ ہے بدلتے رنگ. بدلتے رنگ میں ہم اکثر کچھ رنگ بدلتے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے مہمانوں کو یہاں بلوائیں جن سے جو اپنی اپنی فیلڈ میں کچھ الگ کر رہے ہوں, کچھ ایسا کام کر رہے ہوں جو آپ لوگوں کی نظر سے نہ گزرا ہو. تو اسی لیے آج ہمارے مہمان ہیں. جی جناب, آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کے لیے ہم یہ کہیں کہ اداکاری, شاعری, موسیقی, افسانہ نگاری جی, اور جناب اس کے علاوہ پی اے سی سی اور پی این سی اے اور آرٹس کونسل میں مختلف حیثیتوں سے ان کے اس میں دخل اندازی تو غلط لفظ ہو جائے گا اس میں ان کا موجود رہنا اور عمل کرنا مختلف چیزوں میں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنہاں سے قائد اور جانے انجانے, سنگھار اور چاکلیٹ, یہ تمام سیریلز اور ڈرامے وہ ہیں جن میں انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں, وائس اوورز کرتے ہیں, بہت سارے کمرشلز کیے ہیں, اور اب اس وقت جو ہیں سرپرست ہیں دا اسکول آف ڈرامیٹک آرٹس کے. جی, مائی گڈنس, ایک فرد کے اندر اتنی ساری چیزیں, اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ابھی ہم نے نہیں کہی ہے, وہ سب سے آخر میں کہیں گے. جی, تو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں SNM شہزاد صاحب کو. السلام علیکم. جی شہزاد صاحب, کیا حال ہے آپ کی؟ مجھے بھی نزلہ ہے آپ کی دیناس کی طرح غالبا. جی یہ تو کچھ وائرس پھیلا ہوا ہے, سبھی کو ہے. بالکل. جی, تو شہزاد صاحب, سب سے پہلا سوال کہ ایک شخصیت میں اتنے رنگ, اتنے انگ, یہ کیسے سمویا آپ نے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر شخصیت یا ہر شخص کے اندر بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں اور ان کو انوائرمنٹ یا جو ماحول ہے وہ گروم کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تلاش جو ہے وہ زندگی بھر جاری رکھنی چاہیے, اور اس تلاش کے نتیجے میں یہ چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں, اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا چیزیں مزید سامنے آئیں گی. آدمی گروم ہوتا ہے, اور میں بھی اس پورے سناریو کا ایک حصہ ہوں. جی, لیکن ہمارا جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں اس کے بعد کہیں گنجائش ہے؟ اور میرا تو نہیں خیال ہے کہ گنجائش ہے. ہاں, تو شہزاد صاحب یہ آپ سے سوال پوچھا جائے کہ آپ چونکہ ریڈیو سے بھی متعلق رہے ہیں, اسٹیج سے متعلق رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن اور اتنے سارے آپ نے مختلف فیلڈ جو ہیں ان کو آپ نے ٹچ کیا ہے, تو آپ کو ان میں سب سے آسان اور سب سے انٹرسٹنگ کون سا لگا, اینڈ پلس آپ کو ان میں ڈفرینس کیا لگا؟ دیکھیے, آسان کی جہاں تک بات ہے تو کوئی بھی کام جب آسان ہو جاتا ہے جب آپ کا جنون اس میں شامل ہو جاتا ہے, یعنی کمٹمنٹ. اور میڈیم کے حوالے سے ڈیفینیٹلی تھیٹر اور ایک ایسا میڈیم ہے بنیادی طور پہ جو آپ کو بہت ساری پالیسیز سے بچاتے ہوئے جو چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, جو چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں, تو وہ آزاد. جی, تو اس حوالے سے وہ ایک میرا, یا میں سمجھتا ہوں ہمارے جو سینئرز ہیں ان کا بھی وہ پسندیدہ میڈیم رہا ہے, اور یقیناً میرا بھی پسندیدہ میڈیم ہے تھیٹر کا. جی ہاں. تو وہاں پہ آپ جو باقی دوسرے میڈیمز ہیں ان سے زیادہ آپ آزادی سے بات کہہ سکتے ہیں؟ جی, آزادی سے کہہ سکتے ہیں, اور آپ اس کو بہت زیادہ جدت کے ساتھ, بہت زیادہ جہتوں کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ پہ کوئی ایسی پالیسیز لاگو نہیں ہوتی. تو آپ وہ بات جو عوام سننا چاہتی ہے, جو شہری یا قاری یا ناظر دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں, وہ بات آپ کہیں گے اور وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے. تو شہزاد صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عام طور پہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کہیں رائی ہوتی ہے تو پہاڑ ضرور بنتا ہے. اب پہاڑ بنانے والے پہ یہ منحصر ہے کہ وہ کتنے شعور سے اس پہاڑ کو بنا رہا ہے. اب پہاڑ پہ وہ جا کر کے اگر کوئی ایسی مافاق الفطرت چیز ڈیولپ کر دے تو یقیناً وہ فکشن تو ہو سکتا ہے, لیکن فکشن کا ماحول ہمارے ہاں یورپ سے آیا ہے. ہمارے ہاں فکشن جو موجود ہے وہ دیومالا یا غالباً یہ قصے کہانیاں, لوک داستانیں جو ہیں ہمارے ہاں اس حوالے سے موجود ہے. صحیح. اچھا, یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے تھیٹر کا جو معیار ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب اتنا ویسا نہیں رہا جیسا کہ ایک زمانے میں تھا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں پوری دنیا میں بلشمول پاکستان کے یہ بات ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک خواص کے لیے اور ایک عوام کے لیے. تو اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ محسن بھوپالی کا اس وقت شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ درخت بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ, اور سر پر چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ. تو یہ صورتحال ہر دور میں رہی, بس اب کیونکہ نظر زیادہ آنے لگا ہے, گلوبل ولیج کی بات آ گئی ہے, تو لوگوں تک پہنچنی اب زیادہ شروع ہو گئی ہے, ورنہ ہر دور کسی نہ کسی حوالے سے خواص اور عوام کا دور رہا ہے. جی اس وقت مجھے کمال احمد رضوی صاحب کا نام یاد آ رہا ہے, بے شک, جن کو ہم نے سالہ سال سے برسہ برس سے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ انہوں نے کس کس انداز سے جو ہے وہ سچائی کو سب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ. تو آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی کوشش کی شہزاد صاحب؟ یقیناً اپنی سطح پہ کمال بھائی بہت ہمارے سینئر محترم فنکار, افسانہ نگار, ڈرامہ نگار اور بہت سی جہتوں کے حامل ہیں. بادشاہت کا خاتمہ جو تھا وہ کمال بھائی کا پہلا ڈرامہ تھا جو انہوں نے اسٹیج کیا, اور بقول کمال احمد رضوی صاحب کے کہ وہ بڑی مشکل سے انہیں اجازت ملی تھی وہ ڈرامہ کرنے کی, لیکن پھر انہوں نے کیا, اور ماشاءاللہ اس دور کے لوگ یہ گواہی دیں گے کہ کمال بھائی اتنے اسٹرانگ رائٹر ہیں. اور پھر آپ نے بھی مزاح کی بات کہی, تو مزاح نگاری جو ہے اس میں طنز اور نصیحتیں اور مطالعہ یہ ساری چیزیں بڑی شامل ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں مشتاق احمد یوسفی, بلکہ آپ یہ کہیں کہ یوسفی صاحب کا دور ہے اس وقت, اور آپ ان کی کتاب اٹھا کے اگر پڑھیں کوئی سی بھی تو یقین جانیے کہ وہ ایک لٹریچر بھی ہے, تاریخ بھی ہے, اور نصیحت بھی ہے, اور تمام رنگ اس میں موجود ہیں, جو کہ سب سے مشکل کام ہے. اور کتنے خوبصورت پیرائے میں وہ بات اپنی کہتے ہیں. بے شک, بالکل سے. ہمارا سیگمنٹ ہے بدلتے رنگ, جس میں آج ہمارے مہمان ہیں SNM شہزاد صاحب. جی, اور آپ جناب ان کو کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, اور میں نے کہا کہ ارے یہ ایک پوائنٹ تو میں نے بتایا ہی نہیں. جی, اور وہی میں سوچ رہی تھی, میں اینڈ میں بتاؤں گی کہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کو کسی دن اپنے سیگمنٹ کلینک 107 میں بلوائیں گے. بالکل بلوائیں گے, اور آپ ہیں ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر. جی, اور اس فیلڈ کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات چیت کریں گے. بالکل بالکل. اور میں ایکچولی یہ اتنی ساری چیزیں جب میں بتا رہی تھی تو اس میں بالکل میرے یعنی وہ رہا ہی نہیں میرے ذہن میں. جی جی, سوری شہزاد صاحب. نہیں کوئی بات. اچھا جناب, ہم بات کر رہے تھے عوام اور خواص کی. جی, تو اس سے ریلیٹڈ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ خواص اور عوام کے لیے, تو کیا اس میں بھی کوئی لائن ڈرا کرتے ہیں؟ لائن ڈرا تو آپ ایز سچ کوئی قلم پکڑ کے نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ دانشور کو آپ خواص میں شامل ضرور کرتے ہیں, اور یقیناً وہ خواص ہیں اور ان پہ ذمہ داری بھی بہت ہے. اور انہیں یہ چاہیے تمام دانشوروں کو جو جس بھی طبقہ فکر سے ان کا تعلق ہے کہ وہ چیزوں کو کمیونیکیٹ کریں, یعنی اس کا تمثیلی جائزے سے ابلاغ ہو, جسے میں تمثیلی ابلاغ کہتا ہوں کہ ابلاغ ہونا سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو جو خواص ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ عوام تک جو ہے وہ چیزیں پہنچائیں, اور جو جینوئن لوگ ہیں وہ تو ایسا کرتے ہیں. کچھ لوگ خائف ہوتے ہیں, وہ اپنا فن یا اپنی چیزیں آگے منتقل اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا قد کہیں چھوٹا نہ ہو جائے. اور اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص دانشور ہے, اب تو آدمی خود تقریر میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں دانشور ہوں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں صورتحال.